بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزوں سے متعلق مختلف سوالات جو ہیں ان کے حوالے سے ہماری نشستیں جاری ہیں۔ جو سوال آج کی نشست میں زیر بحث ہے وہ یہ ہے، یہ بات درست ہے کہ رمضان ہی کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، جیسے کہ ہم نے پچھلے سوال میں یہ چیز زیر بحث آئی تھی اور قرآن مجید کی آیت میں اسے واضح کیا گیا تھا اس بات کو۔ لیکن اس میں روزوں ہی کی عبادت کیوں جاری کی گئی؟ یعنی سوال یہ ہے کہ مان لیا کہ قرآن نازل ہوا رمضان کے مہینے میں، اور قرآن اللہ کا بڑا احسان ہے انسان پر، تو اس کے نتیجے میں یہ کیوں کہا گیا کہ بھی روزے رکھو؟ یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نمازیں پڑھو، اضافی نمازیں کچھ کہہ دی جاتی ہیں۔ روزوں کا یہ بھوکا پیاسا رہنا اور اس طرح جو جنسی تعلق پہ بھی رکاوٹ کا ایک مدت مقرر کر دی گئی، اس کی کیا حکمت ہے؟ یعنی اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی رمضان کے مہینے میں اس خاص عبادت، روزوں کی عبادت سے کیا مقصود ہے؟ اور پھر یہ روزوں کی عبادت جو ہے یہ اس مہینے میں کیا کوئی سہولت رکھتی ہے یا کیا پہلو رکھتی ہے؟ تو اس کا جو جواب قرآن مجید کی آیت سے ہمیں نظر آتا ہے بالکل، یعنی یہ سوال تو اس آیت کی طرف توجہ نہ ہونے سے پیدا ہوتا ہے، ورنہ جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، یعنی تمہیں یہ جو روزے کی تکلیف دی گئی ہے، روزے کے عمل کا کہا گیا ہے تمہیں، اس کی وجہ یہ ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے قرآن مجید کے ذریعے سے، اس پر اللہ کی بڑائی کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزاری اختیار کرو۔ یعنی یہ دو باتیں ہیں جو ہمیں کہی گئی کہ رمضان میں قرآن نازل کیا گیا ہے، اس میں تمہیں چاہیے کہ تم روزے رکھو، اور روزے رکھنا جو ہے یہ اس لیے تمہیں کہہ رہے ہیں تاکہ روزے رکھ کر تم خدا کی بڑائی بیان کرو گے اور خدا کی شکر گزاری اختیار کرو گے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے تو خدا کی شکر گزاری کیسے ہو گئی اور خدا کی بڑائی کیسے بیان ہو گئی؟ یعنی یہ پہلو ہے جو سمجھنے کا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جو روزہ ہے یہ سراپا اطاعت ہے۔ روزے کا عمل اگر دیکھا جائے نا تو یہ اپنی نوعیت میں پوجا اور پرستش کا عمل نہیں ہے، یہ حکم ماننے کا عمل ہے۔ پوجا اور پرستش کا عمل جو ہوتا ہے اس میں انسان سر جھکاتا ہے، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، سجدے میں گر جاتا ہے، زبان سے ایسے کلمات کا اظہار کرتا ہے جو بڑا تعلق اور بڑی محبت اور بڑی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ یعنی کہ عابد جو ہے، عبادت کرنے والا جو ہے، وہ اپنے معبود کے ساتھ جس کی وہ عبادت کر رہا ہے اس سے کچھ کلمات کے ذریعے سے اور کچھ حرکات کے ذریعے سے اس کے آگے وہ سجدہ ریز ہوتا ہے، زمین بوس ہوتا ہے، اس کی عظمت کو وہ یعنی کہ مانتے ہوئے یہ اظہار کرتا ہے۔ یہ بات جو ہے یہ اظہار پوجا اور پرستش کا ہے، جس سے یعنی انداز یہ ہے پوجا اور پرستش کا ہے۔ تو بالکل معبود کے والے سے پوجا اور پرستش تو بڑی بنیادی چیز ہے، یہ ظاہرہ کی ہی جاتی ہے۔ روزے کا عمل اس نوعیت کا نہیں ہے۔ روزے کا عمل تو یہ ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا بھی، کہ آپ نے سحری کے ختم ہونے سے پہلے کچھ کھانا ہے تو کھا لیا، پینا ہے تو پی لیا۔ اس کے بعد جو ہی طلوع فجر ہوئی، سحری یعنی ختم ہوئی، تو آپ کھانے پینے سے رک گئے، جنسی تعلق سے بھی رک گئے۔ اب آپ نے گویا کہ اپنے وہ رکاوٹ لگا لی۔ تو یہ جو رکنے کا عمل ہے یہ تو ایک ایسا عمل ہے نا، پیسیو عمل ہے، آپ کچھ کر نہیں رہے، بس آپ رکے ہوئے ہیں۔ تو یہ عمل آپ مطلب الگ صبح شروع کرتے ہیں، سارا دن یہ چلتا ہے، بھوک بے شک شروع میں نہیں لگی ہوتی، پھر بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے، پھر بھوک تیز بھی ہو جاتی ہے، پیاس لگ جاتی ہے، حلق سوکھ جاتا ہے، لیکن آپ اس اطاعت کی صورت پہ قائم رہتے ہیں۔ یعنی خدا کا جو حکم ہے اسے آپ مانتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ پانی آپ کے سامنے ہو، ٹھنڈا پانی ہو، فریج میں آپ نے دیکھا کوئی چیز آپ نکالنے لگے تو وہاں پہ ٹھنڈا پانی پڑا ہوا تھا، آپ نے اس توجہ بھی نہیں کی اس کی طرف۔ کیوں نہیں کی؟ خدا کا کہا ماننا ہے آپ نے،
کوئی جھکنے کا عمل نہیں کیا جو پرستش میں کیا جاتا ہے، نہیں، بس اپنے خدا کے حکم پر عمل کیا ہے کہ آپ میں اس کی طرف توجہ نہیں کرنی، یہ نہیں کہ للچائی نظروں سے پانی کو دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے ایسا اگر کوئی کرے گا تو یہ تو اس کا ایک بچپنا ہوگا اور ایک ناپختہ شخص کی ایک حرکت ہوگی۔ جو سنجیدگی سے روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں اس طرح کبھی توجہ بھی نہیں کرتے جب کہ انہیں یعنی کہ خدا کی اطاعت میں وہ کھڑے ہوں۔ روزہ اپنے وجود میں، روزے کا عمل اپنے وجود میں سراپا اطاعت ہے۔ یہ انسان کو مجسم اطاعت بنا دیتا ہے، یعنی کہ وہ سر سے پاؤں تک اطاعت ہے۔ یہ اطاعت جو ہے یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اطاعت تو مارے باندھے بھی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، موڈ خراب، ماتھے پہ بل پڑے ہوئے ہیں اور اب چارہ نہیں نا، کسی تھانے دار نے حکم دے دیا ہے، کسی زیادہ قوی شخص نے کوئی آرڈر دے دیا ہے، ہم مجبور ہیں، تو ہمارا دل تو راضی نہیں ہوتا، تو لیکن ہم بات مان رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح بھی اطاعت ہوتی ہے۔ اور دل کے اندر ہو سکتا ہے انسان گالیاں نکال رہا ہو کہ مجھے اس کا ماننا پڑ گیا، کس طرح کیسا یہ فضول۔ اگر کوئی فرض کیجیے حکومت کا نمائندہ ہے یا کوئی بادشاہ ہے یا کوئی سردار ہے، اس طرح کا حاکم ہے، سنگ دل حاکم ہے، ظالم حاکم ہے، تو اس کی بات تو ماننی پڑتی ہے، اطاعت تو کرنی پڑتی ہے۔ جب وہ کہے کہ میں سزا دوں گا ورنہ دوں، تو اطاعت آدمی کر رہا ہے۔ اطاعت کی تو یہ شکل بھی ہوتی ہے، دیکھنے والا کہے گا جی بالکل جو حکم وہ دیتے ہیں یہ مان لیتا ہے، جو وہ کہتے ہیں یہ کرتا ہے، لیکن اس کے ماتھے پہ بل پڑے ہیں اور اس کا لگ رہا ہے کہ جیسے منہ میں شاید کوئی گالیاں دے رہا ہے یا کیا کہہ رہا ہے، بڑبڑا رہا ہے کچھ۔ تو خدا کی اطاعت تو اس طرح نہیں نا، یہ روزہ جو ہے یہ خدا کی اطاعت ہے۔ کیوں اطاعت ہے؟ اس لیے کہ خدا کو راضی کرنا ہے، خدا کو خوش کرنا ہے، تو خدا کو اس کے ساتھ ہم خوش ہوں گے تو وہ ہم سے خوش ہوگا۔ ایسا تو نہیں کہ ہم اس کی اطاعت مارے باندھے کریں، ناگواری کے ساتھ کریں، ناپسندیدگی کے ساتھ کریں اور وہ ہم سے خوش ہو جائے، ایسا تو نہیں ہے۔ نفس پر گراں تو گزرتی ہیں چیزیں، مشقت گراں گزرتی ہے، لیکن ہم خدا پر یا راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو روزہ رکھنے والا جو کہ ایمان کی بنا پر، یعنی خدا پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، خدا کے حضور سے پیش ہونا ہے، اللہ نے کہا یہ روزے کا عمل جو ہے تمہارے لیے بڑے اجر کا باعث ہوگا اور تم بہت خوش ہوگے جب اس کا اجر تمہیں دیا جائے گا، جب تم خدا سے ملاقات کرو گے اور تمہارا تعارف یہ ہوگا کہ تم روزہ رکھنے والے ہو۔ اب یہ چیز تو اس کے دل کو ایک اطمینان بخشتی ہے، چاہے حلق سوکھ رہا ہو، چاہے بھوک سے آنتیں کل ولہ پڑ رہی ہوں، تب بھی اس کے اندر ایک خوشی ہوتی ہے، ایک اطمینان ہوتا ہے، ایک سکون ہوتا ہے۔ اچھا وہ بات مان کیوں رہا ہے؟ اس لیے کہ خدا میرا مالک ہے، خالق ہے، آقا ہے، بڑا ہے، میں چھوٹا ہوں، اس نے مجھے بنایا ہے، اس کا احسان ہے میرے اوپر۔ اب یہ خدا سے بندہ کیسے جوڑتا ہے؟ یعنی خدا کی اطاعت کر رہا ہے، اطاعت میں مشقت ہے، بھوک پیاس کی مشقت ہے اور اپنی خواہشات پر کو لگامیں ڈالنے کی مشقت ہے۔ یہ مشقت اختیار کر رہا ہے اور خدا سے راضی ہے۔ یہ مشقت اس پر بوجھل ہے، گراں ہے، لیکن یہ راضی ہے خدا سے، اور یہ اپنے دل میں حرص رکھتا ہے کہ جب میں خدا سے ملوں تو خدا مجھ سے راضی ہو۔ یہ اس کا حرص ہے، یہ شکر گزاری ہو گئی۔ اور یہ عمل تو کیا ہی نہیں جا سکتا تھا اگر انسان خدا کو اپنے سے بڑا نہ مان رہا ہوتا کہ میرا خدا میرا بڑا ہے، میں اس کا چھوٹا ہوں، میں اس کا ہوں۔ یہ تعلق خدا کے ساتھ اور یہ بڑائی اس کے ساتھ۔ وہ روزے کا عمل جو ہے وہ عمل سے یوں سمجھیں کہ انسان خاموشی کی زبان سے خدا کی بڑائی بھی بیان کر رہا ہے۔ وہ اطاعت جو ہے نا یہ خدا کی بڑائی کا ظہور ہے کہ کس طرح اطاعت کر رہا ہے، کس سکون کے ساتھ اطاعت کر رہا ہے۔ تو اس پر اس کا مطلب ہے اس ذات کو کتنا بڑا جانتا ہے یہ کہ جس کی اطاعت اس طرح کر رہا ہے، اس رضامندی کے ساتھ کر رہا ہے۔ اور پھر شکر گزاری اس کے دل میں جذبات ہیں، یا اللہ مجھے اس پہ اجر دینا۔ یہ نہیں کہ یا اللہ یہ روزہ جلدی ختم ہو، فوراً میں اس سے باہر آؤں، کیا مشکل پڑ گئی ہے، نہیں یہ نہیں، بلکہ یا اللہ اس پہ مجھے اجر دینا۔ بے شک 2 گھنٹے باقی ہیں، ابھی 2.5 گھنٹے باقی ہیں، ابھی روزہ کھلنے میں اتنا ٹائم ہے، کچھ مشقت اس میں ہے، لیکن انسان اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہوئے خدا سے راضی رہتے ہوئے مجسم اطاعت، یہ ہے وہ بات کہ جس کی وجہ سے روزہ جو ہے وہ خدا کی بڑائی بیان کرنا بھی ہے اور شکر گزاری بھی ہے۔
پھر اس میں خدا نے ایک سہولت بھی دی ہے. وہ سہولت یہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں انسان کے لیے یہ عمل آسان کر دیتے ہیں، بالکل آسان کر دیتے ہیں. کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے بتایا ہے، یعنی اس بات کی خبر دی ہے، اس واقعے کی خبر دی ہے کہ جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو شیاطین ہیں، شیاطین جن جو ہیں ان کو قید کر لیتے ہیں، اور جہنم کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. میں اس حدیث کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ پورے الفاظ سامنے آ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنا خاص کرم یہ فرماتے ہیں کہ شیاطین جن کے لیے لوگوں کو بہکانے کے تمام راستے بند کر دیے جاتے ہیں. یعنی شیاطین دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جنات میں سے اور ایک انسانوں میں سے. اس حدیث میں جنات کے شیاطین جو نا ان کا ذکر ہے کہ وہ ان کے یعنی بہکانے کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں. چنانچہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں. چنانچہ کوئی خارجی رکاوٹ نہیں رہتی نیک کاموں کے لیے. یعنی یہ خاص پہلو ہے کہ جب شیاطین بند کر دیے گئے، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، تو اس کے نتیجے میں اب انسانوں کے لیے ایک راستہ کھل جاتا ہے. ان کا نفس جو ہے وہ انہیں روکے کسی نیک کام سے تو الگ بات ہے، یہ تو اپنا اپنا معاملہ ہے. لیکن وہ جو شیاطین کے وسوسے تھے اور وہ جو شیاطین روکتے تھے، وہ روکنے کے راستے خدا بند کر دیتے ہیں اور انسان کے لیے نمازیں پڑھنا بھی آسان ہو جاتی ہیں، روزہ رکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے، روزے پہ صبر کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. اور فی الواقع ہم دیکھتے بھی ہیں یہ کہ عام دنوں میں اگر ہمیں بھوکا رہنا پڑے نا، فرض کیجئے ہم 3 وقتوں میں کھانا کھاتے ہیں، ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور شام کا، تو دوپہر کا کھانا اگر کسی دن ہم چھوڑنا چاہیں تو بڑا مشکل لگتا ہے کہ یہ کیسے بھوک لگ گئی، 3 بج گئے، 3:30، 4 ہو گئے. باقاعدہ ایک یعنی ڈیمانڈ محسوس ہوتی ہے کہ مجھے ابھی کھانا کھانا چاہیے کام چھوڑ کر. لیکن رمضان میں ایک ایسا صبر سا پیدا ہوتا ہے کہ آدمی آسانی سے وقت گزار لیتا ہے. تو یہ ساری اسی کی برکت ہے کہ خارجی رکاوٹیں ختم کر دی جاتی ہیں. تو یہ ہے جی اس سوال کا جواب پوری تفصیل کے ساتھ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.